کنٹرولڈ ہے. یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. ہمیں کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نے یہ کر دیا. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اگر کوئی چیز کوئی ٹرینڈ شروع بھی کرتا ہے, جب تک اور لوگ جو عام عوام ہے اسے سپورٹ نہیں کرتی, وہ ٹرینڈ اگلے دن ختم ہو جائے گی. تو یہ جو فینومینا ہے سوشل میڈیا کا, اس نے شعور بھی پیدا کر دیا, اس نے لوگوں کو جگا بھی دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا اٹ ول نیور بی دا سیم اگین. دنیا بدل گئی ہے ہمیشہ کے لیے, اور صرف ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی جو کہ بھی پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بدلتی جا رہی ہے. یعنی یہ جو چینج آ رہا ہے بدلتا ایسے جا رہا ہے کہ آپ انفارمیشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد جھوٹ پکڑا جاتا ہے. آپ کی ساری پرانی کلپس نکال لیتے ہیں لوگ, آپ نے پہلے کیا کہا تھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا نہیں بنانے دیتا. ایئر کنڈیشن بند کرو. اس بار ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ہم اپنے ورکرز کو پروٹیکشن دیں گے, اور ہم جب پہنچیں گے اسلام آباد تو ہم صرف اس دائرے کے اندر رہیں گے جو کہ ہمیں سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے. جی السلام علیکم. خاصا میرا تو آپ نے کہا نا اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے لوگوں میں, تو اسی سے سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے میرے جیسے لوگ اور ہم جیسے بہت بڑی ایک تعداد کہ یہ ملک جو ہے وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور اس ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن پچھلے 6 ماہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تو اب تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کو کون چلا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر اس ملک کے ادارے بھی اگر ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس طرح سے سنسیئر نہیں ہے, تو یہ تو بہت زیادہ دکھ کی بھی بات ہے اور بہت تشویش کی بھی بات ہے اس میں. دیکھیں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس, کہ کبھی بھی آئی ایس آئی کے چیف نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی, اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر, اور وہ پریس کانفرنس ساری پولیٹیکل کی انہوں نے. تو نارملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پہ کرتے ہیں پریس کانفرنس, اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو منسٹرز اویلیبل ہیں, ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا, لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آج سٹیپ لیا ہے. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پولیٹکس میں شرکت نہیں کریں گے, ہم پولیٹکس سے باہر رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں, لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملک کو ڈیفینڈ کریں گے, صرف جو ہماری آئینی رول ہے. دیکھیں مایوس تو ہم بھی ہیں, کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں, پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی, ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیشنز پھر بھی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, یا وہ ٹھیک نہیں, یا وہ اس کوالٹی کے نہیں. تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا, اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی ہوا, ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ڈیوائیڈڈ تھی ملک, آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر ضیاء الحق کے ساتھ, جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پولیٹکس کہتے ہیں. جنرل مشرف آیا, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, کیونکہ لوگ تنگ تھے یہ 2 مین پارٹیز کی 11 سال میں جو کرپشن تھی. 2 دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی, دونوں گورنمنٹس. تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویئر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کریں گے اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے. لیکن اس باری کیا ہوا ہے, اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپریسی جو تھی, وہی 2 پارٹیز آ گئیں جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے, اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی. مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی 2018 میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے.
تو جب وہ واپس آ گئیں پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے. اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برا بھلا کہیں گے, کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے, انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں 30 سالوں سے, وہ ساری قوم کو یاد ہے. تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے, اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھتے ہیں زرداری کرپٹ ہے, اور جے یو آئی کے سپورٹر سمجھتے ہیں دونوں کرپٹ ہے, اور انہوں نے کیا ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے, الزام لگائے ہیں, زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو جو بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا, یہ چاہے جو مرضی ہو, جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں, لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ پرابلم ہوا ہے اس باری. ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے, جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا, اور جب لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا وہ جو سائفر, وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے, تو جو سائفر کا پتا چلا کہ بیرونی ملک کانسپریسی بھی تھی ہٹانے کے لیے, اور لوگوں کو غصہ ہے, لوگوں کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا. لوگ پرائیڈ اور ڈگنیٹی چاہتے ہیں, لوگ خودداری چاہتے ہیں, قوم ہماری خوددار ہے. تو ایک وہ ریئیکٹ کیا, اور ایک ان کے سارے جو کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے, اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیے, اور قوم کی معیشت تباہ کر دی, اکانومی نیچے چلی گئی. جو ایک 6% پہ ملک گروتھ ریٹ چل رہی تھی وہ نیچے چلی گئی, اور انہوں نے آ کے اپنے کرپشن کیسز ختم کری. تو ان کے اگینسٹ نفرت ہے قوم کی, وہ ریفلیکٹ ہوئی. جو بائی الیکشنز آئے, انہوں نے پوری کوشش کی, الیکشن کمیشن جو بالکل ان کے ساتھ ایک ان کا حصہ ہے, ایک اس نے مل کے ان کے ساتھ سازش کی, اس کے باوجود ہار گئے. تو اس وقت سٹیج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے. پاور بروکر بن کے ایک فیسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن, جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دلدل میں گھس رہا ہے ملک اس سے نکالنے کے لیے. کیونکہ خود ہی شہباز شریف کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں قرضوں کی قسطیں دینے پہ, وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا امداد کریں, ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے, بونڈز کریش کر گئے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمرشل بینک پاکستان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. وہ کیوں کروائے؟ کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. جی میرا کوشچن تو نہیں ہے, بیسیکلی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب کو اوورسیز پاکستانیز کو یہ ہمیں پر امید ہے ہم کہ یہ لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا, آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آن بہاف آف برٹش پاکستانیز, میں یہاں یو کے میں ہوں, کہ جیسے ہی آپ کا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نے پلیز ایک دفعہ لندن آنا ہے. ویسے تو ہم نے نواز شریف کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی, تقریباً بائی ویکلی پروٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ کی قیادت میں جو ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایم اے فیلڈ کی طرف مارچ کریں. اور جسٹ ٹو ایڈ کہ پی ٹی آئی یو کے ہم دور ضرور ہیں آپ سے, لیکن ہم لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی یو کے ایک کار ریلی نکال رہی ہے آل دا وے فرام اسکاٹ لینڈ انٹل دا ایم اے فیلڈ اپارٹمنٹس. تو ہمارا جو احتجاج ہے وہاں آپ ہوں گے, اور یہاں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو یہاں کرپشن چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ سکون سے نہ رہنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا میں آپ کو صرف دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میری ساری قوم کے لیے سمجھنے کی. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو, معاشرے کو, مسلمانی کے معاشرے کو, کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اس کو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو بدقسمتی سے کوئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں جب کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نیوٹرل ہونے کی, یہ قرآن کی آیت ہے
کہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ آپ نہ سچ کی طرف، نہ آپ اچھائی اور نہ برائی کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہو جائیں، کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور جو مغربی معاشرے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جو سارا تجربہ میرا انگلینڈ کے اندر بڑی دیر میں نے ٹائم گزارا اور پھر میں دنیا بھی پھرا، وہاں واقعی امر بالمعروف ہے. ان معاشروں کے اندر اگر کسی کے اوپر چوری اور کرپشن کا دھبا لگ جائے تو قوم اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور جو اصل ایک قوم کے اندر اچھائی کو پروٹیکٹ قوم کرتی ہے. قانون کتنا، لا انفورسمنٹ کتنے لوگوں کو پکڑ لے گی؟ لیکن جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو وہ سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہوتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا اگر میں نے برائی کی، وہ سب سے زیادہ ڈیٹرنس ہوتی ہے برائی کی. میں مہذب معاشروں کی مثال دوں گا آپ کو کہ جو ہمارے سامنے سنگاپور چینج ہوا. جب سنگاپور کے اندر ایک لیڈر نے آ کے رول آف لا قائم کیا، اور جب رول آف لا آیا تو کرپشن ختم کر دی، اس نے کسی کو قانون کے اوپر ہونے نہیں دیا. تو اس کے وزیر نے جب کرپشن کی اور وہ پکڑا گیا تو اس وزیر نے خودکشی کر لی. کیونکہ اسے پتا تھا معاشرہ اب مجھے ریجیکٹ کر دے گا، امر بالمعروف پہ چل رہا ہے. جاپان کے اندر کئی دفعہ پولیٹیشین پکڑے جاتے ہیں کرپشن میں، خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں وہ بیٹھ کے لندن جا کے عیاشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد NRO لے کے واپس آتے ہیں اور لوگ پھول پھینکتے ہیں. تو جب برائی بری نہیں ہے معاشرے میں تو پھر محنت کون کرے گا؟ تو جو بنیاد ایک معاشرے کی رکھی جاتی ہے وہ امر بالمعروف پہ رکھی جاتی ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بیس بنائی تھی، عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ. اور یہ جب ہماری قوم میں شعور آ جائے گا، ہم جب برائی کو برا کہیں گے اور ہم جب وہ نیب کورٹ میں جا رہے ہیں ہم پھول نہیں پھینکیں گے، تو یہ سب سے بڑا چینج ادھر سے آئے گا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. السلام علیکم خان صاحب، عمر واشنگٹن ڈی سی سے. جی جی. میرا کوشچن سب سے پہلے تو مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے وہ خان صاحب آپ کا مقدر ہے اور کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ چکا نہیں سکے گی. میرا کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ آپ ایک طریقے سفر ہے 26 سال آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایک روحانی سفر ہے اور جو آپ کی روحانی پرواز ہے، تو کیا ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں آپ کی طرف سے کوئی بک یا کوئی رائٹنگ میں ایسی چیز کہ جو کہ اس قوم اور اس نسل کے کام آئے گی، اور جب کل کو کوئی لیڈر کھڑا ہو تو دوبارہ اسی سانپ سے نہ ڈسا جائے کہ جس سے پوری پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی بڑی ہے. تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ کل نکلیں گے تو کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے. نیتیں، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے. تو پہلے تو یہ مجھے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ جب نکلیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش میرے ہاتھ میں ہے. کوشش میں پوری کروں گا. اور یہ ہم نے جتنا بھی تجربہ پروٹیسٹ مارچز سے سیکھا ہے، دھرنوں سے سیکھا ہے، وہ سارا تجربہ ہم اس مارچ کے اوپر ہم نے استعمال کیا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ قوم کے اندر جو میں شعور دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ پبلک ایک مارچ کے لیے نہیں نکلے گئی. اب آپ نے جو دوسری بات کی روحانیت کی، دیکھیں انسان جو ہے نا وہ سارا وقت جب سے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ نے ہمیں نماز کا کیوں کہا ہوا کہ نماز پڑھو؟ نماز میں انسان سارا وقت ایک ہی چیز مانگتا ہے، اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جس پہ تو نے نعمتیں بخشی. نماز میں صرف آپ اللہ سے یہ مانگتے ہیں. تو جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں، یہ سیدھے راستے کے سفر پہ، یہ یاد رکھیں یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. جو آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں اس کے درجے ہیں. تو ہم اصل میں راستہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، جو اللہ حکم ہمیں کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. یہ راستہ ہم کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر جو مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا. لیکن ہم جتنے اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں،
ہم اپنا ہی بھلا کرتے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی ہماری باہر زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا ہو، دشواریاں ہوں، لیکن اندر انسان میں سکون ہوتا ہے۔ جبکہ وہ جو دوسرا راستہ ہے، وہ جب آپ کہتے ہیں نا نماز میں کہ اس سے راستے پہ اللہ جن پہ نعمتیں بخش، اس کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے، وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کئی دفعہ لگتا بڑا اچھا ہے، گلیمرس لگتا ہے، وہ آپ کو دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے، وہ آپ کو فلموں میں ایڈز اور یہ وغیرہ اس میں لگتا ہے کہ وہ ہم تو سارا اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ اس راستے میں کئی دفعہ آؤٹ ورڈلی لگتا ہے کہ جناب انسان تو بڑا انجوائے کر رہا ہے، لیکن اندر سکون چلا جاتا ہے اور خوشی چلی جاتی ہے۔ جو خوشی ہے نا انسان کی، وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی روح کے ساتھ، روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جو اللہ کا راستہ مانگ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں، وہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ راستہ آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، اور وہ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کی روح اور خوشی آتی ہے اندر سے، روح سے۔ تو یہ دو مختلف راستے ہیں اور طرز زندگی مختلف ہے۔ تو جتنا آپ اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں، یہ روحانیت کا جو آپ راستہ کہتے ہیں، اتنا انسان اور اس کی نالج بڑھتی رہتی ہے، اور اس پہ اور چینج آتا رہتا ہے، اور وہ اور کنیکٹ ہوتا جاتا ہے اللہ سے۔ تو دو مختلف راستے ہیں، ایک مٹیریلسٹ ہے، ایک اسپریچول ہے۔ اور میں ضرور، آپ نے کہا میں ضرور کتاب لکھوں گا، کہ میں نے آج سے پتہ نہیں 12 سال پہلے جب کتاب لکھی تھی تو میں نے اپنی اسپریچول جرنی کا بتایا تھا، اور وہ اصل میں نے کتاب آج سے 22 سال پہلے لکھی تھی، یعنی وہ جو اسپریچول جرنی ہے کہ میرا جو روحانی سفر ہے وہ 22 سال پہلے تھا۔ تو یہ جو کیونکہ آپ مسلسل آپ ہر روز نمازیں مانگ رہے ہوتے اللہ میرا اس راستے پہ لگا، تو یہ کانسٹنٹ ریفارمیشن ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر، مسلسل چینج آ رہا ہوتا ہے، اور جتنا آپ علم سیکھتے جاتے ہیں آپ بدلتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو ایک حدیث ہے نا کہ جب سے پیدا ہوا انسان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب تک تم مرتے نہیں تم علم سیکھتے جاؤ۔ تو علم اصل میں تو روحانیت کا علم ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، ہمارا میں لے لیتا ہوں، ایک ڈرامہ کا آیا تھا، اس کے بارے میں تھا کہ خان صاحب آپ ایشور لو اور جو قانون یوز ہو رہے ہیں نوجوانوں کو، سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو پک اپ کیا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیتے ہیں، تو جو اداروں کو تنقید کہتے تو ایسے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ جب گورنمنٹ میں انشاءاللہ تو میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی معاشرہ آزادی رائے کو دباتا ہے نا، وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے، اپنی تباہی کرتا ہے۔ میں آپ کو ہماری زندگی میں تو اب زیادہ پیچھے نہیں جاتا، لیکن میں اپنی زندگی کے بتاتا ہوں۔ ہم نے دو سپر پاورز تھی، سوویت یونین اور امریکہ، دونوں سپر پاورز تھی، ایک آگے نکل گئی دوسری پیچھے رہ گئی، کیونکہ سوویت یونین کے اندر انہوں نے کرش کر دیا جو آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، انہوں نے وہ کرش کر دیا۔ دوسرے معاشرے کے اندر انہوں نے اس کو اجازت دے دی، اور اس سے ہوا کیا کہ ان کا تھاٹ ڈیولپمنٹ وہ آگے نکل گئے، اور وہ جو معاشرہ جو تنقید ختم کر دیتا ہے اپنے سے، جب تنقید ختم ہو جاتی ہے نا، وہ معاشرہ کبھی بھی گرو نہیں کرتا۔ آپ اپنے پیچھے چلے جائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی، آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر بہت بڑا جب انہوں نے عدل اور انصاف کیا تھا تو انہوں نے حکومتیں دیے تھے، پروٹیکٹ کیا تھا انسانوں کو۔ یاد رکھیں اس معاشرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت، ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں جناب آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لی، کدھر سے پیسہ آیا آپ کا؟ کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا، ہر کسی کے اوپر تنقید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلا
عدالت کے اندر جاتے ہیں اور ایک یہودی ان سے کیس جی جاتا ہے کیونکہ قاضی ان کی بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا. تو اسلام تو ادھر سے شروع ہوا تھا. جو آج ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں میں شروع, جو ہماری پہلے ریاست تھی مدینہ کی, ادھر سے شروع ہوا تھا. اور بہت دیر تک مسلمان معاشروں میں آزادی رائے بہت نسبتاً مغربی اور باقی دنیا سے بہت زیادہ تھی, اس لیے ٹاپ سائنٹسٹ سارے مسلمان تھے. کئی صدیوں تک ساری مسلمان لیڈرز ان تھاٹ تھے کیونکہ وہاں فریڈم آف تھاٹ تھا. تو جب ہم ایک معاشرے کے اندر لوگوں کو مار دھاڑ کے ان کو بند کر دیتے ہیں, ان کا منہ بند کر دیتے ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کسی ادارے کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ہم اپنے ملک کو ہی کمزور کر رہے ہیں. اور اداروں کی جب تنقید نہیں ہوگی تو ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ اور میری کوشش ہے, مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے جی عمران صاحب آپ نے کوئی یہ فلانی بات کر دی یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کر دی. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ یا میری فوج کے اوپر تعمیری تنقید ہو, جو انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے تعمیر ان کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. میں کبھی وہ تنقید نہیں کرتا جو ہمارے ملک کے دشمن جو چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کمزور ہو تاکہ وہ پاکستان کمزور ہو, جو بہت بڑی لابی ہے باہر, میں کبھی ایسی تنقید نہیں کرتا تاکہ وہ اس کو موقع نہ مل جائے ہمارے فوج کو کمزور یا اٹیک کرنے کا. لیکن تعمیری تنقید اگر آپ یہ ختم کر دیتے ہیں وہ تو معاشرے کا تھاٹ پروسیس ہی رک جاتا ہے. میں کرکٹر بنتا ہی نہ اگر میں سارا وقت اپنی جو تنقید ہے اس سے سیکھتا نا. مجھے تو تنقید, میں تو لوگوں کو کہتا تھا بتاؤ میں کیا غلط کر رہا ہوں, تو وہ جب مجھے بتاتے تھے میں کیا غلط کر رہا ہوں تو میں اس کی اصلاح کرتا تھا. تو یہ تو آپ اگر ایوولوشن پروسیس جو ہے وہ تو ہوتا ہی تب ہے جب اپنی اصلاحات کرتے رہیں. تو جب معاشرے میں آپ اپنی تنقید بند کر دیں تو آپ تباہ کر دیتے ہیں معاشرے کو. اسپین, میں صرف ایک اور مثال, اسپین سارے یورپ میں سب سے پیچھے رہ گیا. کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ یورپ کے اندر ڈیموکریسی آ گئی, آزادی رائے, فریڈم آف ایکسپریشن. اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, وہ ڈکٹیٹرشپ میں آزادی رائے بند کر دی, وہ پیچھے رہ گیا. ابھی بھی دیکھ لیں اسپین سارے ویسٹرن یورپ, جرمنی, جاپان, فرانس وغیرہ سے پیچھے نکل گیا. سوری, جرمنی, فرانس, بیلجیم, یہ ان سے پیچھے رہ گیا. آسٹریا, جتنی بہتر جمہوریت, آزادی رائے, میریٹوکریسی, وہ معاشرہ آگے نکل جاتا ہے. جی خان صاحب, ایک تو سوال بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کل کہاں پر آنا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے مارچ کی, مطلب ڈے 1 میں کیا ہوگا, ڈے 2, ڈے 3, اس طرح کر کے جو ڈے وائز اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ 4 کو اگر 4 تک اسلام آباد پہنچنا ہے تو پورا جو پلان ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہمارا جی کل انشاءاللہ 11 بجے ہم گیدر ہوں گے لبرٹی چوک پہ, اور مجھے لگتا ہے کہ روشنی اندھیرے تک ہم صرف لاہور کراس کریں گے, شادرہ تک پہنچیں گے. اور وہ لاہور میں ہم پیدل, یعنی ہماری گاڑیاں پیچھے ہوں گی لیکن کنٹینر کے ساتھ پیدل چلیں گے ہم سب. یعنی میرے سے تو خیر نہیں چل تو میں لوں گا, لیکن وہ کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوگا تو کراؤڈ سارا پیدل اس کے ساتھ ساتھ چلے گا ہمارے کنٹینر کے ساتھ. مطلب یہ کہ لاہور کو ہم کور کریں گے بائی فٹ, گاڑیاں اس سے پیچھے ہوں گی. پھر جب ہم شادرہ جائیں گے پھر بھی پیدل زیادہ ہوگا, ساتھ پھر کئی جگہ گاڑیاں ہوں گی جب ڈسٹنسز, یعنی جدھر آبادی نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ دونوں چیزوں, یہ بڑی مختلف قسم کی مارچ ہے. یہ گاڑیوں کے اندر نہیں کور ہوگی, اس میں جدھر جدھر آبادی ہوگی ہم وہ پیدل اس میں سے نکلیں گے, کنٹینر کے ساتھ واک کریں گے. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فرائیڈے تک پہنچ جائیں گے پنڈی. ایک ٹرینڈ ہی بن گیا کہ پورا 24 گھنٹے اسپیسز پی ٹی آئی کی ہوتی رہتی ہے, اور ڈفرینٹ, مطلب ایسا لگتا تھا کہ ہر روم پی ٹی آئی کا. تو بہت سارے یہاں لوگ ہیں جن کو میں بڑا ایک شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتا ہوں. شریار ہیں, بیگس ہیں, مصطفیٰ ہیں, اور
ایڈیے بہت سارے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے اسپیسز میراتھن اسپیسز کرتے تھے اور پی ٹی آئی کا جو لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے بہت یعنی کہ ایک ماحول بنا ہوتا تھا. ایسا لگتا تھا ایک پی ٹی آئی فیملی ہے پوری دنیا میں اور سب بات کرنے کا موقع ملتا تھا اور سب اپنا وینٹ آؤٹ کرتے تھے اور بہت سب کرتے تھے. تو ایک ویسے سوال جو وینٹ آؤٹ کے ذمے میں آتا ہے وہ ایک واسف کا سوال ہے. آج سر پہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اتنی ریڈیکولسنس ہو رہی ہے پاکستان میں 6 مہینے سے, آپ کیسے اپنے آپ کو کیسے برداشت کرتے ہیں یہ سب, کیونکہ ان سے تو نہیں ہو رہی ہے, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں میں بھی یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے جو یہ 6 مہینے میں پاکستان میں دیکھا ہے میں نے یہ کبھی پہلے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. میں جانتا تو نہیں ایوب خان کے زمانے میں کتنی سختی ہوئی ہوگی, لیکن مجھے پوری طرح اندازہ نہیں ہے. میں تب 60s میں اسکول میں تھا, سختی تو تھی تب, لیکن جو یہ 6 مہینے میں سختی ہوئی ہے وہ تو مارشل لاء تھے نا. یہ تو کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس طرح نہیں ہوا. اور جو میں نے جنرل مشرف کے دور میں, کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا بلکہ مجھے جیل میں بھی ڈالا چند دن, میں نے تب بھی کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو اس دور میں ہوئی ہے, بلکہ میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سختی جو انہوں نے ڈرانا, دھمکانا, مارنا, ننگے کر کے, اعظم سواتی جیسا آدمی 75 ایئرز اولڈ سینیٹر, دادا اور نانا, اس کو جنہوں نے ابیوز کیا, بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو پہلے مارا, اس کے بعد جا کے اس کو نامعلوم افراد نے اس کو ٹارچر کیا اور ننگا کر کے. میں نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. اس سے پہلے شہباز گل کو انہوں نے اسی طرح ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا, اور وہ ایسی چیزیں تھیں جو ہائی لائٹ بھی نہ ہوتی اگر یہ نہ کرتے. اب اعظم سواتی کا ساری دنیا میں گیا کہ جی فوج کی تنقید, ایک ٹویٹ کیا, تنقید کی اور اس کی وجہ سے اس سے ہوا ہے, سینیٹر سے ہوا ہے, ساری دنیا میں خبر چھپی, پاکستان کی علیحدہ بدنامی ہوئی. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس سے لوگ ڈر جائیں گے؟ اس سے نفرتیں بڑھیں گی. اور یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو پیچھے دھکیل رہی ہیں, یہ نقصان پہنچا رہی ہیں ہمارے ملک کو. اس طرح کی چیزوں سے کبھی ملک میں کسی ادارے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. رسپیکٹ ادارہ کرواتا ہے اپنی پرفارمنس سے, اپنی مثلا عدالتیں ہیں, ججز ہیں, ججز کبھی بھی کنٹیمپٹ سے اپنی رسپیکٹ نہیں کروا بیٹھے. ججز اپنی ججمنٹ سے رسپیکٹ کرواتے ہیں. لوگ تب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لوگ اعمال سے رسپیکٹ کرتے ہیں. ڈنڈے سے آپ جانوروں کو تو صحیح کر سکتے ہیں, انسانوں کو نہیں کر سکتے. انسانوں کے اندر ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے, غصہ آ جاتا ہے. اور ہماری 22 کروڑ عوام ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی بھی یہ اوور فلو کر سکتا ہے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اب تک ہمارے 6 مہینے سے ہوتا رہا ہے, اس کے سبق کوئی سیکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا. کیا کوئی لوگ ڈر گئے, چھپ گئے, بلکہ پبلک تو اور زیادہ, اور سارا ڈرا رہے تھے ہمارے ساتھ نہ پبلک لگے, تو وہ تو پبلک اور زیادہ لگ گئی. اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے آج, کیونکہ وہ ان چوروں کے اگینسٹ تو ساری پبلک یونائٹ ہو گئی ہے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مار دھاڑ کے, ڈرا اور خوف کر کے ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر جائے گی پبلک, یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم. خان صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہر دن اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس زمانے میں پیدا ہوئی ہوں جبکہ میں آپ کو وٹنس کرتی ہوں, آپ کی ہر بات کو, اور آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کو. تو اور اگین اس کے بعد ہے آپ کا شکریہ کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک مارچ کا تعلق ہے, اس کے لیے مجھے کوئی فکر نہیں. مجھے پتا ہے سے کامیاب ہوں گے, اللہ نے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا, اور آپ جس طرح کے ہیں آپ ہمیں کامیابی دلاتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے آپ پر, اپنی قوم پر. اور میں ایک اوورسیز پاکستانی امریکہ میں رہتی ہوں, تو لیکن جو بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ہم یہاں بھی کریں گے. جو آخری بات مجھے صرف آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے, اور وہ یہ کہ مجھے پتا آپ کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, اور آپ نے اتنے بڑے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں. میں یہاں پہ جان ہاپکنس میں ڈائریکٹر ہوں ایناٹومک پیتھولوجی کی, اور کینسر ریسرچ پاکستان میں اور کینسر ڈائگنوسس پاکستان میں, اس کو امپروو کرنا یہ میرا مشن ہے, جو کہ آپ کی وجہ سے آیا ہے. اور میں انشاءاللہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی آپ واپس گورنمنٹ میں آتے ہیں
तो हम इस पे काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, मैं यहाँ पे जान आपके साथ बैठ के कह सकती हूँ कि वो इससे ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पे हैं। तो बस ये वजह से कहना था, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। इंशाल्लाह देंगे और हम हमेशा जो है वो जीत होती है, हमको पता है, अल्लाह हमारे साथ है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इंसान ने अल्लाह ने कुरान में एक जगह उसने लिखा हुआ है, कुरान में मैंने पढ़ा हुआ है एक आयत, कि मैंने इंसान को स्ट्रगल करने के लिए बनाया। और याद रखें, कुरान में जो भी चीज़ें आती हैं वो हमारी बेहतरी के लिए, अल्लाह को तो हम कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो इंसान को स्ट्रगल करने के लिए अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि जब इंसान स्ट्रगल करता है वो अपनी ताकत डिस्कवर करता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, याद रखें, हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं, जिसको फरिश्तों को कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को कहा कि तुम्हें नहीं पता मैंने इसको कितनी ताकत दी है, सलाहियत दी है। मसला ये है कि हम अपनी सलाहियत को जानते नहीं हैं, क्योंकि हम स्ट्रगल करनी करते हैं, हम आसान रास्ता ले लेते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, जो नमाज है इसकी मतलब समझें। आप सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं वो रास्ते पे लगा जिनको तुझे नेमतें बख्शी, वो नहीं जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। अब ये क्या है, हम जब आसान रास्ता ले लेते हैं, वो लगता तो बड़ा अच्छा है। वो एक बड़ा अच्छा एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे ख्याल में उसने बड़ी अच्छी कहा है कि आई चोज द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। मैं मुश्किल रास्ते पे गया और इसलिए मैं ऊपर चला गया। जब हम स्ट्रगल करते हैं, हम अपनी सलाहियतें डिस्कवर करते हैं। तो मेरे से टैलेंटेड, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग मैं सारी ज़िंदगी देखा हूँ, लेकिन मेरे में जो क्वालिटी बाकियों से ज़्यादा थी, मैं स्ट्रगल करता था, हार नहीं मानता था, बुरे वक्त से सीखता था। ये जो 6 महीने हैं, ये बड़े मुश्किल 6 महीने गुजरे हैं। लोगों ने समझा मैं चुप करके घर बैठ जाऊँगा, गवर्नमेंट गिरा दी और मैं ये चोरों को एक्सेप्ट कर जाऊँगा। मैं तो इनके खिलाफ 26 साल से जहाद कर रहा हूँ। मैं तो आए पॉलिटिक्स में था कि रूल ऑफ लॉ के लिए, कि जब तक ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, वो मुल्क तो कोई भी दुनिया में मुल्क खुशहाल हो ही नहीं सकता। इंसाफ जो है वो बुनियाद है एक मुल्क की, जो खुशहाली लेके आता है। आप अगर माशरे में इंसाफ नहीं लेके आएंगे, मीनिंग इंसाफ क्या मतलब, कि कानून के नीचे सबको नहीं लेके आएंगे, जो अमेरिका में है, जो यूरोप में है, वो क्यों माशरे आगे निकल गए हैं? क्योंकि उनके रूल ऑफ लॉ है। वहां ताकतवर कब्जे नहीं कर सकता, वहां ताकतवर कानून नहीं तोड़ सकता। उनके कानून उनको सबको प्रोटेक्ट करते हैं, आम कमजोर आदमी को ताकतवर से, इसलिए वो माशरे आगे निकल गए। इसलिए मदीना की रियासत एकदम वर्ल्ड लीडर्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया और दुनिया की इमामत की उन लोगों ने जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम किया था। तो जो हमारी स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ के लिए, और ये जब तक हम ये स्ट्रगल में कामयाब नहीं होंगे, इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ने पाकिस्तान को दी, हम कामयाब नहीं हो सकते। और आपने अभी जो बात की आखिर में, देखें, हमारे मुल्क के अंदर जब आप जैसे लोग जिन्होंने बाहर जाके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ के आपने नॉलेज गेन की, आपने हुनर गेन किया, स्किल्स सीखे आपने, जब तक आप जैसे लोग इस मुल्क में वापस नहीं आएंगे और फिर स्ट्रगल करेंगे आके, ये नहीं कि आसान ज़िंदगी एक्सेप्ट करें, वो बड़ी आसान ज़िंदगी है। मैं सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेल के, जो अल्लाह ने मुझे क्रिकेट का मुकाम दिया था, मुझे तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो क्रिकेट के ऊपर तबसरे करता रहता, और जो जिधर मुकाम था मुझे तो कुछ हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी थी वहाँ, क्योंकि स्ट्रगल ख़त्म हो जानी थी। तो आपके लिए मैं सारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मैं सबको कहूँगा कि आपने अपना हुनर सीख लिया, प्रोफेशन सीख लिया, लेकिन यहाँ आके इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। जब आप यहाँ मेहनत करेंगे, और मैं हमेशा समझता हूँ कि जब हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का स्किल्स, उनके प्रोफेशंस, उनकी स्पेशलिटी वो पाकिस्तान में लाएंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, IMF या किसी और मुल्क की। ये तब मुल्क उठेगा। जी
علی ہیش ٹیگ سیکشنز لے لیں گے آپ کو جو آ رہے ہیں. ایکچولی ایک تو چیز یہ ہے ریکویسٹ کا کاؤنٹر نا 167 پہ اسٹک کر گیا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس پہ آنے میں بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. تو علی جو ہیش ٹیگ پہ کوشچن ہے وہ پھر پلیز لیں. نہیں ایکچولی جبران میرے پاس ایک وائس نوٹ ہے ڈاکٹر مہوش اورنگزیب صاحبہ کا جو ہماری ٹیم کی ممبر نہیں ہے تو میں وہ پلے کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کے لیے. Here we go. السلام علیکم خان صاحب. I do not have a question. I took a day off from work today تاکہ میں آپ کو آج صرف آپ کو یہ بات پہنچانی تھی. My mother used to pray for you. جب آپ سیاست یافتہ کریئر لانچ پہ تھا اس وقت میری ماں دعا کیا کرتی تھی آپ کے لیے کہ اللہ اس کو پاکستان کا سربراہ بنا. آپ کی کامیابی کے لیے وہ اپنی آخری تک اپنے آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتی رہی. آپ نے جب ہم سے ہرے پاسپورٹ کو عزت کا وعدہ کیا اس دن سے یہ میرا خواب ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گی اپنے گرین پاسپورٹ کو فلیش کرتی ہوئی عزت کے ساتھ. اس کو دوبارہ عزت ملے گی. میرا دن سٹارٹ ہوتا ہے ہر روز میرا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی جان کا صدقہ دیتے ہوئے. آپ کا یہ آج آپ سے یہ پرومس ہے میرا کہ میں اور میری بہن دونوں پریکٹسنگ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ڈاکٹرز ہیں لیکن ہم ہر سال جب آپ کا نیا پاکستان کا خواب دوبارہ پورا ہوگا اور جب آپ دوبارہ اسمبلی میں آؤ گے when you're back in the house میں اور میری بہن ہم پاکستان جا کے ایک مہینہ ہر سال شوکت خانم کے لیے والنٹیئر کریں گے. اور اگر مجھے وہاں پہ والنٹیئر کرنے کے لیے پوچھا بھی لگانا پڑا تو میں لگاؤں گی کیونکہ شاید اس طرح سے ہم آپ کا تھوڑا سا قرض اتارنے کے قابل ہو جائے. ہماری دعائیں ہیں آپ کی سکسیس کے لیے. بس اللہ آپ کو سلامت رکھے پاکستان کی سب کے. بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو سب کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے. سارا وقت لوگ فکر کرتے ہیں کہ عمران صاحب آپ کو کچھ ہو جائے گا, یہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا فلانا. دیکھیں ایمان رکھیں اللہ میں. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے. کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا. جب آپ کا یہ ایمان ہو جاتا ہے اور پھر ہاں اللہ ہمیں کہتا ہے صدقہ دو, دعا کرو. ہم محنت کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, لیکن آخر میں پھر ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. ہم محنت کر کے اپنی کوشش کر کے کتنا ہم اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ انسان کی آزادی ہے. جو صحیح آزادی ہے انسان کی وہ تب جب اس کو ایمان اللہ دے دیتا ہے. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو اللہ کا تحفہ ہے انسان کو وہ ایمان ہے. ایمان آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر چیز سے, سوچ سے, فکر سے, گھبراہٹ سے. مر جاؤں گا, میری نوکری چلی جائے گی, مجھے کوئی ذلیل کر دے گا, اس سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اور پرواز صرف آزاد انسان کے اوپر ہوتی ہے, غلام اوپر نہیں پرواز کر سکتے. میں اپنے بڑی کوشش کی جب میں وہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنائی کہ میرے جو یوتھ ہے ان کو سیرت نبی پڑھائی جائے. وہ کیا چیز تھی کہ وہ انسان ٹرانسفارم ہو گئے تھے. یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں انسان بدل گئے تھے اور وہ لوگوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھال لی. وہ چینج ہوئے تھے لوگ. وہ فکری انقلاب تھا. اور لوگ اس لیے کہ وہ جو اقبال اپنی شاہین کہتا ہے, شاہین کی پرواز تو اوپر ہی تب ہوتی ہے جب وہ آزاد ہو. زنجیریں ہو وہ کیسے پرواز کر سکتا ہے. تو صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایمان ہے یہ ہمیں آزاد کرتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا سے نہیں لے کے جانا جب تک کہ ہم اس کو وہ پاکستان نہ بنائیں جو قائد اعظم کی جدوجہد تھی, علامہ اقبال کی خواب تھی. جی السلام علیکم کپتان. میں سب سے پہلے ایز اے پاکستانی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے میری اور میرے بچوں کی آئیڈینٹی کے جس طریقے سے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں باہر اوورسیز پاکستانیز کو دہشت گرد کہنے لگے تھے لوگ, اور آپ نے جس انداز میں ہمارا کیس لڑا
जिस अंदाज में आपने जुस्तजू की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एज अ मुसलमान आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एज अ मुसलमान जिस तरह आपने हमारे ईमान को, हमारे जज्बात को, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को जिस तरह आपने उजागर किया, आज तक किसी भी लीडर ने, एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में किसी भी मुस्लिम उम्मत के लीडर ने इस तरह उजागर नहीं किया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत छोटा था, हमाद अजहर की एज का था, जब आपने कहा था कि मेरे वोटर बड़े हो रहे हैं। कप्तान, आपके वोटर बड़े हो गए। अब हमने सोशल मीडिया पर, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में हर एक को इमरान खान का एको चक्कर बना दिया। आप याद रखिए, आपसे हमारा वादा है कि हमारी आखिरी सांस तक, और जब तक हम आपसे वो वादा पूरा नहीं कर देते जो हमने आपसे मीनार पाकिस्तान पे किया था जब आप आए थे वहां पर, कि हम इलेक्शन लेकर 2/3 अक्सरियत से जीत कर, जब तक हम वादा नहीं पूरा कर देते, हर एक शहर, जगह और सोशल मीडिया एको चैम्बर रहेगा। कुरत, फहमी, सलमान, साइमा, ऐश, बहुत सारे लोग हैं कप्तान। हमने दुनिया से बेहतरीन लोग इकट्ठे कर लिए हैं और आपकी और पाकिस्तान की खिदमत अब होगी। सिर्फ उस छोटी बात के लिए जिस तरह आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, एक नसीहत जो आप हमें देना चाहें, बस यही मेरा सवाल है। बहुत बहुत देखिए, मैं आपको, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी, बल्कि ज़्यादातर ज़िंदगी तो बाहर गुजरी, ट्रैवलिंग में गुजरी। मैं 18 साल की उम्र में पढ़ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चला गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फिर मैं 20 साल तो मेरी ज़िंदगी आधी इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधी फिर दुनिया में टूर करता रहता था। तो मेरा सारी दुनिया में फिर के मैंने जब फैसला किया पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि मुझे तो कोई पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन कभी अपील किया ही नहीं है। मैं तो कभी करियर पॉलिटिशियन का सोच भी नहीं सकता था। मैं 2 वजह से आया। एक कि अल्लाह ने मेरे में ईमान डाल दिया, ये मैं फिर से आपको कहता हूँ, ये सबसे बड़ा उसका तोहफा है। तो जब ईमान आ गया तो आपकी जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, जो रास्ता है, वो बदल जाता है। वो आप उससे पहले अपने लिए जी रहे होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, ये है, वो है, मैं क्या एंजॉय करता हूँ। ये जब ईमान आ जाता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अल्लाह जिम्मेदारी के, मैं जितना तुम्हें देता हूँ उतनी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि तुम दूसरों के लिए क्या करते हो। तो उधर से आपका ज़िंदगी का सफ़र बदल जाता है और दूसरी तरफ आप निकल जाते हैं। तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट समझना है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमें अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया, जानवर भी आके बच्चे पैदा करके खा पी के मार के चले जाते हैं, तो इंसान तो एक समझे कि अल्लाह ने उसको कितना बड़ा एक जिम्मेदारी दी है इस दुनिया में भेजने के लिए। वो जब आप जिम्मेदारी समझ जाते हैं, चेंज आप में तब आना शुरू होता है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस तब आना शुरू हो जाता है, आपका किबला तब दुरुस्त हो जाता है। और ये याद रखना कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स में ना आता अगर मुझे पहले ईमान ना आया होता। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो, और हम नए नए आज़ाद हुए थे, जब मैं छोटा था तो हमें आज़ादी, यानी मैं 5 साल का था जब पाकिस्तान बना था, तो हमें तो देखा, चेंज देखा ना पाकिस्तान को, तो हमारे अंदर ज़हनी ग़ुलामी बहुत थी। और मैं देखता था हमारे लोग बाहर जाते थे, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं थी, हम सारे घबराते थे। तो मैं तब से फैसला किया था कि ये इसलिए है कि क्योंकि हम अपनी इज़्ज़त नहीं करते। लोग आपकी तब इज़्ज़त करते हैं जब अपनी इज़्ज़त करें। मैंने रियलाइज़ किया हम अपनी इज़्ज़त ही नहीं करते थे। मैं एचएसएन कॉलेज के लड़कों के साथ जब मिलता था कभी इंग्लैंड के अंदर, तो पहली चीज़ होती थी, और मैं बात कर रहा हूँ आज से 50 साल पहले की, कि जी हमें उधर लेके जाओ जिधर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी होते हुए शर्म आती थी। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, आज मैं उधर था तो उसने मुझे इटालियन कह दिया, तुम इटालियन लग रहे हो, तुम स्पेनिश लग रहे हो। तो जब आपको अपने आप से शर्म आए तो दुनिया तो आपकी इज्जत नहीं करने लगी। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब अपनी शलवार कमीज पहनते हैं, जो आपके 95% लोग पहनते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी कौम के साथ। जब आप अपने आप को उनसे रिमूव कर देते हैं और आप किसी और कल्चर का गुलाम बन जाते हैं, तो आप रियलाइज नहीं करते कि सिर्फ अपने कपड़े उनके कल्चर के नहीं पहने, फिर आप उसके फैशन के भी गुलाम हो गए।
پھر ان کے طور طریقوں کے بھی غلام ہو گئے, اور بیسکلی آپ ایکسیپٹ کیا کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سے سپیریئر ہیں. اس آپ انفیریئر کے تو نہیں کپڑے پہنیں گے نا, آپ سپیریئر کے پہنیں گے, جو آپ سے بہتر ہے اسی کو فالو کریں گے. یہ کلونیلزم کا, یہ ہمیں ہینگ اپ ہے کلونیلزم کا. تو خوددار قومیں یاد رکھنا وہی اوپر جاتی ہیں. اور علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری سمجھ جائیں تو وہ ایک غلام ہندوستان میں لوگوں کو آزادی کی طرف لے کے جا رہے تھے. جی خان صاحب ایک کوشچن ہے, ایک تھوڑا سا کوشچن ہے ارسلان بلوچ کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو گرفتار کرنے پولیس آتی ہے یا کوئی بہت مشکل مومنٹ آتا ہے تو آپ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے جب انٹرویوز دیتے ہیں یا آپ کی وہ پکچرز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے ڈاگ کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا کچھ, تو وہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ قوم تو بہت ریڈی ہوتی ہے کہ ان پہ پڑ جائے, لیکن آپ یہ ہمیں ایک میسج دینے کے لیے کرتے ہیں کہ پلیز میں ریلیکس ہوں, آپ بھی ریلیکس ہوئیں. تو یہ ایک سوال تھا ارسلان بلوچ. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیا ہو جائے گا جیل میں چلے جاؤ, کیا ہوگا؟ میں اصل میں اتنا بزی رہا ہوں پہلے 3.5 سال گورنمنٹ میں, اور اس کے بعد یہ جو 6 مہینے میرے تو مسلسل ایک پتہ نہیں کتنے, میں نے 55 سے زیادہ جلسے کر لیے, اور میں تو آن دا روڈ رہا ہوں. میں جیل کے لیے جب انہوں نے 1-2 دفعہ کیا تو میں نے تو تیاری کی ہوئی تھی, کیونکہ میں اپنی ریڈنگ کیچ اپ کرنا چاہتا تھا. کافی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہے, موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کے لیے, تو میں مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہوں, کیونکہ وہ بھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں تھوڑی اپنی ریڈنگ کیچ اپ کر لوں. لیکن دیکھیں جو خوف ہے نا سب کے لیے, دیکھیں یہ بہت بڑا بت ہے. میں کرکٹ کے اندر جب میں دیکھتا تھا, میرے ساتھ کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے, کوئی فاسٹ بولر سے ڈرتا تھا اس لیے وہ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکا, کوئی ہارنے سے ڈرتا تھا, کوئی جب بڑا میچ ہوتا تھا 50-60 ہزار لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں فیل ہونے سے ڈرتا تھا. جو خوف ہے نا, یہ یاد رکھیں, یہ انسان ہیومن پوٹینشیل کو آپ پورا نہیں پہنچ سکتے, یہ روکتا ہے آپ کو. اور اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اور یہ خوف جب آپ کے ختم ہوتے ہیں تو آپ کا پوٹینشیل ریلیز ہو جاتا ہے. تو میرے میں خوف نہیں ہے, خوف ہے بھی تو ان کو میں نے قابو کیا ہوا ہے. ایک وقت صرف مجھے جب وہ ایک وقت پکڑنے کا ان کا پلان تھا آنے کا, تو میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ تھوڑا سا ذرا موسم ان دنوں میں گرمی بہت زیادہ تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ جیل میں یہ گرمی ہوگی, لیکن اب تو ماشاءاللہ موسم بھی ٹھیک ہے, تو اب تو مجھے اور بھی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن دیکھیں زندگی میں یہ چیز نکال لیں, جب آپ ایک مقصد کے پیچھے جاتے ہیں, تو میں جب جاتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں جیل میں جاؤں گا, یہ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی جب تک زندہ ہوں میں اس کے پیچھے جاؤں گا. اور کامیابی انسان تب ہوتا ہے. جبران لاسٹ کوشچن. اچھا خاصا بس جی جب یہ پریس کانفرنس آج ہو رہی تھی تو وی ٹرسٹ عمران خان پہ ساختہ طور پہ یہ ٹرینڈ کر رہا تھا, تو آپ فکر نہ کریں, آپ کبھی نہ گھبرائیں, آپ ساتھ کبھی یہ پبلک نہیں چھوڑے گی. آپ پلیز یہ اتنا بھروسہ ہم سب پہ ضرور رکھیے گا. خان صاحب علی over to you. بس خان صاحب یہ آخری 2 سوال ہیں. ایک تو یہ سوال ہے بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ مارچ میں بہت لوگ جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن پارٹی نے ٹرانسپورٹ کا اتنا ارینج نہیں کیا ہوا, تو کیا آپ بہت زیادہ ریلائی کریں کہ لوگ خود بخود ٹرانسپورٹ اپنی ٹرانسپورٹ پہ آ جائیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے, اور اس کے بعد میں ایک اور آخری سوال, اور اس کے بعد کلوز دا اسپیس. دیکھیں ٹرانسپورٹ کے ہی تو ہماری پارٹی کے ممبرز آرگنائز کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پہ بھی آئیں گے, اور لوگ پول ان کر رہے ہیں. ہمارے ورکرز ہیں کہیں وہ ہر جگہ سے پول ان کر رہے ہیں کہ پیسہ ٹرانسپورٹ لے کے آئیں. پارٹی اتنا زیادہ پیسہ کہاں خرچ کر سکتی ہے؟ ویسے میں فنڈ ریزنگ کرنے لگا, میں پیسے اکٹھے کروں گا اس کے لیے بھی, اپنا جو مارچ کے لیے, لیکن پھر بھی اتنے زیادہ تو جتنی پبلک آنی ہے اس کے لیے تو ہم پیسے نہیں اکٹھے کر سکتے سب کی ٹرانسپورٹ کے لیے. تو ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کے لیے تو کریں گے تھوڑی, لیکن لوگ بھی اس کے لیے موٹیویٹڈ جو ہوں گے وہ کوشش کریں گے آنے کی. چلے خان صاحب بس آخری سوال یہ ہے, دوبارہ مارچ کے بارے میں بتا دیں کہ کل شروع ہوگا, رات کو کہاں پہ رکیں گے, اگلے دن کیسے شروع کریں گے, اور کل کے حوالے سے میسج ہو تو وہ آپ پلیز دیں.
دیکھیں 11 بجے لبرٹی سے شروع ہوگی ہماری مارچ انشاءاللہ، اور وہ زیادہ تر گاڑیاں ہم پیچھے رکھیں گے، زیادہ تر وہ لاہور کے تھرو پیدل نکلیں گے سب، یعنی ہماری جو لوگ ہوں گے وہ سامنے کنٹینر کے ساتھ اور پیچھے پیدل لوگ جا رہے ہوں گے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم شام تک لاہور کور کر لیں گے، پھر اگلے دن شاہدرہ سے شروع ہوں گے، اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کیا سپیڈ ہے ہماری، تو جو بھی وہ سپیڈ ہوگی وہ تو خیر سارا وقت کورڈ ہوگی، ہمارا سوشل میڈیا کور کر رہا ہوگا، تو پتہ چلتا جائے گا ہم کدھر پہنچے ہیں، جدھر بھی پہنچیں گے رات ادھر گزاریں گے، اور پھر وہاں سے آرام سے رات کو سو کے پھر اگلے دن پھر نکلیں گے۔ تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم 7 دنوں میں انشاءاللہ پنڈی پہنچیں گے، یہ ہماری ہے، اور یہ سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کدھر کدھر رکتے جائیں گے۔ اوکے جی، تھینک یو، بہت شکریہ جبران، تھینک یو۔